سزا دی جائے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے 9 اپریل کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ رات 12 بجے عدالت لگ گئی، کس وجہ سے؟ جو میں نے رولنگ دی وہ میں نے اس لیے دی کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میرا دل درد کر رہا تھا کہ کس طرح غیر ملکی ایما پر جو ہے یہاں پہ سازش کی جا رہی ہے اور ایک منتخب حکومت کو گرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس دن بھی بتایا، تمام قوم کو بتایا کہ عمران خان کا کیا قصور تھا۔ ان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خودداری کی بات کی، انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی، انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، انہوں نے کسی کے آگے جھکنے کی بات نہیں کی، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ اس لیے بولا کہ 80,000 ہمارے پیارے شہید ہو گئے تھے دوسروں کی جنگ میں، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں کسی بھی اپنے ہمسائے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دوں گا کہ یہاں سے ہمارے ہمسایوں پہ حملہ ہو۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری پارٹی کو سب سے پہلے لوگوں کو زبردستی پریس کانفرنسز کیے گئے، نقلی مقدمات قائم کیے گئے، خوف کی فضا پھیلائی گئی، گھر توڑے گئے، کاروبار تباہ کر دیے گئے، ماں بہنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، نظریے پہ کھڑے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کھڑے رہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں 2014 کے دھرنے میں اکیلا اوپر رہ گیا کنٹینر کے اوپر۔ میری ماں نے مجھے جب وہ زندہ تھی مجھے کہا تھا تم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ نوجوانوں 1997 میں میرے والد فوت ہوئے ہیں اور میں بڑا ہوں اپنے گھر کا، اپنے بھائیوں میں۔ میری والدہ مجھے 2014 میں کہتی ہیں، میں کاروبار کرنے والا شخص جو گھر فیملی کو چلا رہا تھا، کہ تم نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میں اکیلا ڈٹا رہا، کھڑا رہا، مقابلہ کرتا رہا، لڑتا رہا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اب جب 2022 آیا تو پھر میں قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ میں ڈٹا رہا، میں نے بتایا کہ سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے خلاف میں نے اس رد کی، اس جو رولنگ میں نے دی کہ یہ جو ہے وہ اس سازش کے خلاف جو آپ کے سامنے جو قرارداد آئی ہوئی تھی۔ تو نوجوانوں دیکھیں، ایک نظریے کی جنگ ہے، یہ میری اپنی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، اس ملک کی جنگ ہے جو واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ ملک جس کی سپہ سالار فوج سب سے بڑی فوج ہے اسلامی دنیا میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ لڑانا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہماری لڑائی فوج سے ہے۔ ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس مافیا سے ہے، اس مافیا سے جس نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کر جاتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو آ کے اپنے کیسز اس کے بعد این آر او لیتے ہیں اور معاف کرا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا این آر او لیا، معاف کرایا، لٹیرا جو چھپا ہوا تھا، دم دبا کے بھاگا ہوا تھا، واپس پاکستان آتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کو ایئرپورٹ ہی پہ نادرا اس کے جو ہے وہ فنگر پرنٹ لیتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے سب کچھ۔ کس وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ اور ایک ایسے شخص کو جس نے ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، پاکستان کی عزت بنا، بہادری کا نشان بنا، غیرت کا نشان بنا، پوری مسلمان امہ کا لیڈر بنا۔ آج پوری مسلمان امہ کا دل دھڑکتا ہے، افسوس ہوتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے